بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر ندیم اظہر، فیملی فزیشین اینڈ ڈائبٹالوجسٹ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان اسباب کا تذکرہ کیا تھا جو پور کمپلائنس یا جو ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو باقی اسباب ہیں جن کی وجہ سے بھی آپ شوگر کنٹرول آپ کو حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ تمام جو وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، اسباب ہیں، ان کو ضرور مد نظر رکھیں۔ ہماری پچھلی والی ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس وجہ سے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مزید معلومات کے لیے کہ ڈائبٹیز کو بہتر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جو آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول میں آبسٹیکلز ہیں۔ اچھا، ڈائبٹک بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں گاؤں کے جن میں لٹریسی ریٹ یعنی خواندگی، جن کو مطلب پڑھنے لکھنے کا بہت کم ہوتا ہے ان کی شرح، تو عموماً ایسے لینگویج بیریئر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اگر آپ ان کو سمجھانا چاہیں تو بہت سی چیزیں نہیں سمجھ پاتے وہ، کیونکہ لینگویج کا بھی ہے، پھر ان کو وہ چیز جو ایک خواندگی ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے، ایک سمجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ بھی بہت کمی ہوتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹ جو ڈائبٹک پیشنٹ جو ایسے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے اور لینگویج کا بھی بیریئر ہے، تو وہ چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، تو جو ادویات جو آپ ان کو پرہیز بتانا چاہتے ہیں، جو آپ ان کی اور ڈائبٹیز کو مینجمنٹ کمپلیکیشن کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو ایسے ڈائبٹک پیشنٹ بھی عموماً ان کا کنٹرول متاثر ہوتا ہے اور عموماً ان کی شوگر بھی بڑی رہتی ہے۔ اچھا، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہمارا جو معاشرتی یعنی کہ جو کلچرل ٹیبوز ہیں یا کچھ معاشرتی ایسے دباؤ ہوتے ہیں، پریشرز ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی ڈائبٹیز کو ایک تو کسی کے سامنے بتانا پسند نہیں کرتے یا کسی کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ہم کو ڈائبٹیز ہے۔ اب کلچرل آپ کو پتہ ہے، معاشرتی طور پہ جب آپ کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں یا کسی کے یہاں آپ انوائٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو ضرور اس چیز کا ایک مہمانداری کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ چائے بھی پیجئے، آپ یہ مٹھائیاں بھی کھائیے، یا آپ یہ جو بھی غذائیں ہیں، جو بھی مرغن بھی ہیں چیزیں، وہ آپ کھائیں، لیکن آپ اپنا بتانا نہیں چاہتے اور معاشرتی پریشر کی وجہ سے آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایسے مریض پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی ڈائبٹیز کو متاثر ہو جاتی ہے ان کی غذائی بد پرہیزی کی وجہ سے۔ اچھا دوستو، بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو یعنی کہ جن کو ایکسیس نہیں ہے، جن کو پہنچ نہیں ہے اچھے علاج کے لیے، وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کے ایک ڈائبٹیز اسپیشلسٹ یا وہ ڈاکٹر جو ڈائبٹیز کے ماہر ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتے یا ان کو نالج نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک بیریئر ہے، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ جب وہ آپ ڈائبٹیز، وہ عموماً ایسے کویکس کے بھی ہتھے چڑھ جاتے ہیں یا ایسے جنرل پریکٹیشنر جن کو ڈائبٹیز کی اتنی نالج نہیں ہوتی تو ان سے علاج کراتے ہیں، تو عموماً ایسے لوگوں کا بھی کنٹرول نہیں ہو پاتا، کیونکہ ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے لیے ڈائبٹیز کی بالکل صحیح نالج والے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرے ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں ایسے مریضوں میں بہت سے جن کو اپنے گھر میں ایک سپورٹ ملنی چاہیے اپنے ایک مرض کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، جو بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی اگر انسولین لگانی ہے تو ان کو کسی وجہ سے وہ خود نہیں لگاتے، تو ان کا اپنے فیملی میں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، یا اتنے بوڑھے ہوتے ہیں یا ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کے نظر کمزور ہے یا کچھ ایسے ہیں جو کسی بھی وجہ سے ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن ان کے اپنے فیملی ممبرس اتنے سپورٹیو نہیں ہوتے، تو صرف ان کو اب ادویات اگر آپ کہیں کہ اپنے حساب سے جو ہم نے تجویز کی اس کو کھائیں تو وہ نہیں کھا سکتے۔ تو ایک تو کلچرل پریشر اور معاشرتی پریشر اور ایک یہ فیملی کی سپورٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو بھی ضرور آپ مد نظر رکھیے کہ اگر یہ سپورٹ حاصل ہو فیملی کی اور ایکسیس ہو، پہنچ ہو ڈائبٹک پیشنٹ کی اچھے ہیلتھ کیئر پرووائڈر تک، تو ڈائبٹیز بہت اچھی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، معاشرے میں ہمارے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا رجحان، اس میں مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جاب کے حوالے سے یا بھی کوئی بھی ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے تو اس کے حوالے سے ایسی ایک انسان کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جس میں اس دوڑ کے دوران جو بہت سے مریض اپنی اس کو متاثر کرتے ہیں، اس کو وقت پہ جو چیز کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے، اسی پرائرٹیز میں لگے رہتے ہیں کہ ہم زیادہ کما لیں یا ہم جو اپنے ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کر لیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو مرض ان کو لگا ہوا ہوتا ہے اس مرض کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، کیونکہ وقت پہ کھانا، وقت پہ دوا لینا، لیکن اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ چیزوں کو نہیں صحیح مینیج کر پاتے، تو ایسے مریض بھی اپنے ڈائبٹیز کو کافی متاثر کرتے ہیں۔
اچھا، ڈائبٹیز میں جب ہم علاج لکھتے ہیں کسی بھی مریض کو تو ہم اس کے جو ڈائبٹک میڈیسن ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ اس پیشنٹ میں سائیڈ ایفیکٹس کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ یہ ان کو یہ متاثر کر سکتی ہیں ادویات. تو اسی حوالے سے ہم ان کو سب بریف کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو ضرور اپنے معالج کو اس بارے میں بتائے تاکہ اس کی چیز کو ہم اس کو کنٹرول کر کے اس کو کسی اور ادویات پہ، اس کو متبادل ادویات پہ ہم اس کو لے کے آئیں. لیکن کئی مریض ایسے ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ سے جب متاثر ہوتے ہیں تو وہ ادویات چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے. تو ایسے مریض بھی جو ہے وہ اپنی حالت کو نہ بیان کر کے کسی بھی ڈائبٹک ڈاکٹر کو تو اپنے آپ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی ڈائبٹیز مینجمنٹ بھی بہت متاثر ہوتی ہے اور شوگر کنٹرول عموماً خراب رہتا ہے. اچھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے علاج میں اس کا مانیٹرنگ بہت ضروری ہے، یعنی کہ آپ کو شوگر کی بار بار مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ دن میں 2 مرتبہ بھی کرتے ہیں، کبھی آپ کی شوگر کے کنٹرول کے حساب سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے گلوکوز شوگر کو اپنے بلڈ میں اس کو مانیٹر کریں. تو کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جو اس مانیٹرنگ کو اپنے لیے مطلب اس کے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں یا بوجھ سمجھتے ہیں. تو وہ جب ایک آپ کو پتہ ہے کہ انسولین کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہائپو بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر کی شدید کمی کی شکایت ہوتی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم ان کو مختلف اوقات میں شوگر کنٹرول کرنے کا بتاتے ہیں، لیکن وہ شوگر نہیں اپنی مانیٹر کر پاتے. اسی طرح ٹیبلٹ میں بھی کم از کم آپ کو جو ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی احتمال ہوتا ہے کہ شوگر کم ہو جائے یا شوگر کتنی بڑھ رہی ہے کتنی کم ہو رہی ہے. تو اس میں کبھی کبھی آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ بھی آپ کو کرنے پڑتے ہیں مانیٹر. لیکن عموماً بہت سے مریض اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں مانیٹرنگ کو، جس کی وجہ سے بھی ان کی شوگر کنٹرول بہت متاثر ہوتی ہے.